بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال الذین کفروا لا تأتینا الساعة قل بلا وربی لتأتینکم عالم الغیب لا يعذب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين۔ پارہ 22 سورہ سبا، رکوع 1، آیت نمبر 3 تا 6۔ آیت مذکورہ میں ابتداءً کفار کے طرف سے قیامت کے حوالے سے ایک سوال ہے، بلکہ انکار قیامت ہے کہ قیامت نہیں آئے گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب فرمایا کہ آپ اپنے پروردگار عالم الغیب پر قسم اٹھا کر فرما دیجئے، قل بلا وربی لتأتینکم، قیامت ضرور آئے گی۔ اللہ تعالیٰ کا علم اتنا وسیع ہے، اتنا عریض ہے، اتنا محیط ہے کہ اللہ کے علم سے کوئی ذرہ برابر چیز غائب نہیں ہے، نہ آسمانوں میں نہ زمینوں میں، نہ کوئی چھوٹا نہ کوئی بڑا، سب کچھ اللہ کے علم و قدرت میں ہے، سب کچھ لوح محفوظ میں محفوظ اور کتاب مبین میں مرقوم ہے۔ قیامت کے حوالے سے منکرین قیامت کئی سوالات اٹھاتے ہیں کہ ایان مرساہا، قیامت کب آئے گی؟ کبھی کہتے ہیں کہ اذا کنا عظاما ورفاتا انا لمبعوثون، جب ہم ذرہ ذرہ ہو جائے تو کیا ہمیں دوبارہ اٹھایا جائے گا، ہم دوبارہ زندہ ہوں گے؟ اصل وجہ یہ ہے کہ بتقاضائے حکمت قیامت کا علم صرف اور صرف اللہ کی ذات کے ساتھ مخصوص ہے۔ اللہ تعالیٰ کے بغیر کسی غیر کے پاس قیامت کے حوالے سے کوئی علم نہیں ہے۔ قل انما علمها عند اللہ۔ باقی اجزائے انسانیہ کا منتشر ہونا، ذرہ ذرہ ہونا، پھیل جانے کے باوجود اللہ کے علم و قدرت سے خارج نہیں ہے۔ اللہ تعالی جب چاہے تو سب منتشر ذرات کو جمع کر سکتے ہیں۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ اور پھر آیات مذکورہ میں عالم الغیب صفت باری تعالیٰ پر قسم اٹھایا کہ اللہ کے تمام صفات میں بئی مقام صفت علم غیب اس لیے خاص فرمایا کہ یہاں معاملہ قیامت کے منکرین کا ہے۔ قیامت کے انکار کا سب سے بڑا سبب کفار کے لیے یہ ہے کہ ان بدبختوں کو اللہ کے علم اور قدرت کا پتہ نہیں ہے۔ یہ بدبخت لوگ اللہ رب العالمین کے علم و قدرت سے غافل ہے، بے خبر ہے، اور اپنے آپ کو غفلت سے نکالتے بھی نہیں ہے، احکام الہیہ کی طرف رجوع نہیں کرتے۔ تو ان بدبختوں نے اللہ کے علم و قدرت کو اپنے علم و قدرت پر قیاس رکھا ہے۔ اب مخلوق کے علم و قدرت کو آپ خالق لم یزل کے علم و قدرت پر قیاس تو نہیں کر سکتے، یہ تو قیاس مال فارق ہے۔ آیت نمبر 4 میں فرمایا لیجزی الذین آمنوا،
اس جملے کا تعلق لتأتینکم کے جملہ سے ہے، یعنی قیامت ضرور آئے گی، اور قیامت آنے کا مقصد یہی ہوگا کہ ایمان والوں کو جزائے خیر، بہترین رزق، جنت الفردوس عطا کیا جائے، اللہ کی دیدار مقدر ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت مقدر ہو، اور کافرین، منکرین، منافقین جو ہمارے آیتوں پر اعتراض کرتے ہیں، ہمارے آیتوں کے ماننے سے انکار کرتے ہیں، لوگوں کو دین اسلام سے روکنے کی کوشش کرتے ہیں، منافقت اختیار کرتے ہیں، تو یہ منکرین، مشرکین، کافرین، منافقین معاجزین، یعنی ان لوگوں کی یہ کوشش ہے کہ وہ ہمیں گرفت سے عاجز کر دیں گے، قیامت کے عذاب سے یہ لوگ بچ جائیں گے۔ ایسا نہیں ہے، یہ بچ نہیں سکتے۔ ان بطش ربک لشدید، میرے رب کی پکڑ بڑا سخت ہے۔ ان منکرین، کافرین، مشرکین، منافقین کے لیے رجز علیم، سخت عذاب ہے، دردناک عذاب ہے۔ علیم مؤلم مصدر مبنی للمفعول ہے۔ اور منکرین قیامت کے بالمقابل آیت نمبر 6 میں ان مومنین کا ذکر ہے جو قیامت پر ایمان لاتے ہیں، قیامت پر ایمان لایا ہے، اللہ کی طرف سے جو علم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کتاب نازل ہوا ہے، قرآن کریم نازل ہوا ہے، اور وہ ان علوم سے، قرآن کریم کے علوم سے، رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم کے علم سے مستفید ہوتے ہیں، استفادہ کرتے ہیں، فائدہ اٹھاتے ہیں، اور اس استفادہ کے اساس پر توحید، رسالت، بعث بعد الموت پر یقین رکھتے ہیں، اعتقاد رکھتے ہیں، اور اپنے عقائد و نظریات پر کمپرومائز نہیں کرتے، استقامت، استقلال کے ساتھ پکے ٹکے رہتے ہیں اپنے عقائد پر اور اپنے نظریات پر۔ وقال الذین، اور کہتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے، لا تأتینا الساعۃ، کہ نہیں آئے گی ہم پر قیامت۔ قل کہہ دیجئے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بلا کیوں نہیں، وربی، مجھے اپنے رب کی قسم، لتأتینکم، کہ وہ ضرور آ کے رہے گی تم پر، عالم الغیب، جو غیب کا جاننے والا ہے، لا یعزب، پوشیدہ نہیں، عنہ، میرے رب سے، اللہ سے، مثقال ذرۃ، مقدار ذرۃ، ایک ذرے کے برابر، فی السماوات، آسمانوں میں، ولا فی الارض، نہ زمین میں، ولا اصغر، نہ کوئی چھوٹی چیز، من ذالک، اس سے، ولا اکبر، اور نہ ان سے بڑی، الا مگر، فی کتاب مبین، وہ کتاب واضح میں درج ہے، لیجزی الذین آمنوا، تاکہ جزا دے الذین، ان لوگوں کو، آمنوا، جو ایمان لائے ہیں، وعملوا الصالحات، انہوں نے عمل کی ہے، الصالحات، نیک، اولئک لہم مغفرۃ، انہی کے لیے بخشش ہے، ورزق کریم، و رزق ہے عزت کا، والذین سعوا فی آیاتنا، اور جنہوں نے کوشش کی ہے ہمارے آیتوں میں، معاجزین، ہمیں عاجز کرنے کو، اولئک، ان لوگوں کے لیے، لہم، ان کے لیے، عذاب، عذاب ہے، من رجز علیم، سخت درناک عذاب، وَيَرَى الَّذِينَ، اور دیکھتے ہیں الذین، ان لوگوں کو، اوتوا العلم، جن کو علم دیا گیا ہے، الذی انزل الیک الکتاب، جو کچھ نازل ہوا ہے آپ کی طرف سے، من ربک، تیرے رب کی طرف سے، هو الحق، وہی برحق، یہدی، وہ راستہ دکھاتا ہے، الی صراط العزیز، اللہ کے اس راستے کی طرف جو اللہ کا راستہ ہے، عزیز ہے، غالب ہے، الحمید، حمد و ثنا کے لائق ہے، خوبیوں کا مالک ہے۔ صلی اللہ علی النبی الامی الکریم۔